السلام علیکم جی، کیسے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والے؟ میری طرف سے آپ لوگوں کو صبح کا سلام۔ اور آج ہمارے ولاگ کا سٹارٹ ہوا ہے جی لان سے اور ہمارے خوبصورت سے پودوں سے، اور پھول جو ہیں بہت پیارے کلیوں کے نکلے ہوئے تھے تو میں نے ان کو اتار لیا ہے، اتار کر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیتی ہوں میں بیڈ کی، اور ان کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور مزے کی ہے۔ اور سنائیے آپ لوگ جی، کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں؟ تمام ان بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمیں لائک کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹس بھی بھیجتے ہیں۔ اور میری پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس میں آپ کی کوئی فرمائش ہو، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں تو میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق جو میں آپ لوگوں کے لیے کر سکتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ضرور کروں۔ اور ابھی جی میں نے بھیجا تھا بچوں کو سبزی لینے کے لیے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی کہ مجھے میرا چکر لگے گا ہمارے شہر میں اور میرے لیے 2-3 سالن جو ہیں آپ بنا دیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ان کا کولیسٹرول اور یورک ایسڈ تھوڑا زیادہ آیا تھا، تو ابھی وہ گوشت سے کافی حد تک اوائڈ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ٹیسٹ جو ہیں وہ دوبارہ کرائے ہیں تو اس میں ان کا کولیسٹرول کا لیول بالکل ٹھیک آیا ہے۔ اور میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ اب تھوڑا بہت چکن اور گوشت میٹ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے کھانے میں ایڈ کر لیا کریں، کیونکہ اس طرح تو بالکل انسان کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ میٹ کو اور گوشت کو، پروٹین کو بالکل ہی اپنی ڈائٹ میں سے نکال دیں۔ تو 2-3 سبزیاں میں نے قریبی گھر کی مارکیٹ ہے وہاں سے منگوا کر ان کے لیے میں بنا رہی تھی، اور ساتھ میں جی دیسی مرغا بناؤں گی۔ ہمارے گھر میں دیسی چکن جو ہے وہ پہلے سے پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب تو عید آنے والی ہے، تمام یہ چیزیں جو پڑی ہیں فریزر میں پہلے سے ان کو ہم ختم کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی کام کاج تو گھر کا چل ہی رہا ہے، لیکن یہ ولاگ ہم نے بنایا تھا جمعے والے دن، اور جمعے کو چھٹی ہوتی ہے مستریوں کی، لیکن شام کے ٹائم میری ریکویسٹ پر وہ لوگ آ گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سٹارٹ کر لیا تھا، اور ہم نے آج ذرا اچھے سے صفائی کی کیونکہ صبح میں مستری جو ہیں وہ نہیں تھے، اور مٹی اور دھول اور جو گند صبح سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے آج ذرا بچت ہو گئی تھی۔ تو آج ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزرا جی کچن میں۔ ہم نے بنایا دیسی چکن اور اس کے ساتھ مونگی اور مسور کی دال، اور ہم نے بھنڈی بنا کر دی ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بینگن کا بھرتا جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں بنا تھا آج۔ تو یہ تمام چیزوں کی کٹنگ جو ہے یہ ہیلپر نے مجھے کر دی تھی، اور باقی چیزیں پھر میں نے خود بیٹھ کر ساتھ میں کچن میں تیار کی۔ اور اس کے ظہر کی نماز سے پہلے میں نے کچھ کام جو تھا وہ کر لیا تھا، جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ پھر ظہر کی نماز کے بعد کیا۔ اور رات میں لے کر گئی تھی جی فاطمہ کو لاہور، کیونکہ مجھے اپنے کسی کام سے جانا ہوتا ہے، اور میں پھر اس کو بھی ساتھ لے گئی تھی کہ ابھی نیند تو اس کی پوری ہو گئی ہے، دوپہر میں یہ سو گئی تھی تو چلیے یہ ہے کہ ذرا گھوم پھر لے گی۔ اور یہ بن رہا تھا جی ابھی بیسن والی تندور کی روٹیوں کا امیزہ۔ ہم لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ دوپہر میں یہی روٹیاں بنوا لیں، سالن بھی دوبارہ سے بنانا نہیں پڑتا، اور تمام گھر کے جتنے افراد ہیں ہم لوگ یہ روٹیاں بڑے شوق سے لسی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور گرمیوں میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، مکھن کے ساتھ چپڑ کر اچھے سے یہ روٹیاں بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے گھر کے پاس تندور ہے، ہم آٹا گوندھ کر اور بیسن بنا کر بھیج دیتے ہیں اور روٹیاں وہ ہمیں لگا کر دے دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ نہ صرف دیکھیں گے ہمارے گھر کی روٹین جو کہ آپ دیکھتے ہی ہیں روزانہ، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی جی ایک بہت ہی مجرب عمل جو کہ میرے استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں آپ کو پہلے بھی ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ گوجرانوالہ میں جامعہ عربیہ ہے، وہاں سے میں نے فاضلات کا کورس کیا تھا میٹرک کے بعد۔ جب میں نے 10ویں جماعت پاس کی تھی اس کے بعد 2-2.5 سال میں وہاں پر رہی، اور ہمارے استاد محترم تھے جو ہمیں احادیث مبارکہ کی بکس پڑھایا کرتے تھے، اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے انسان تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تھیں، اور ان کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک لڑی تھی وہ بغداد کے
جو سید ہیں ان میں سے تھی، اور بہت ہی باکمال شخص تھے وہ، اور ان کے جو آگے استاد محترم تھے وہ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے ان سے جو کچھ بھی سیکھا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آج میرے ذہن میں آ گیا کہ میں ان کا بتایا ہوا عمل جو کہ انہوں نے بتایا میں نے اپنی زندگی میں جب کیا تو اس کے بعد میری زندگی میں کیا انوکھے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو کیا فائدہ پہنچا اس سے۔ مجھے ان کی بات جو ہے وہ حرف بحرف یاد ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آج یہ بات ڈسکس کروں۔ ہو سکتا ہے میرے بتانے سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے اور کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، تو اس کے علاوہ اور مجھے کیا چاہیے۔ تو یہ عمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور بغیر وقت ضائع کیے بتاؤں گی۔ پہلے یہی ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی کے کام۔ اور عمل یہ تھا کہ جی سورہ شمس کا عمل انہوں نے بتایا تھا مجھے، بلکہ ہمارے پورے جتنے ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے ان کے پاس 40 کے قریب لڑکیاں تھیں وہاں پر جو کہ زیر تعلیم تھی۔ میری کلاس کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ تو بہت سارے لوگ تھے وہاں پر، اور یہ راہ والی میں ہے، وہاں گجرانوالہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ نہیں ہے۔ اس کو عربک لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت ہی شاندار وہاں کا نظام ہے، بہت اچھا۔ اور اپنی بچیوں کو اگر آپ لوگ بھیجنا چاہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے حفظ کرنے کے لیے، فاضلات کے لیے، احادیث کے لیے، قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تو سب سے بہترین جگہ ہے وہ، کیونکہ میں خود وہاں پر 2-2.5 سال رہ کر آئی ہوں، اور مجھے کافی زیادہ وہاں کا علم ہے کہ بہت اچھی جگہ ہے۔ تو چلیے جی آپ کو بتاتے ہیں وہ عمل۔ تو انہوں نے ہمیں ایک دن بتایا کہ میرے ساتھ میرے بزرگ جو تھے ان کے استاد تھے جو کہ بغداد سے تھے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک عمل ایک دن بہت خوش تھے جب وہ ان کے استاد، تو انہوں نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہمارے استاد محترم کے ساتھ کہ یہ آپ پڑھ کر پھر اس کے نظارے جو ہیں اور اس کی جو غیبی مدد آپ لوگوں کو حاصل ہوگی وہ آپ دیکھیے۔ اور وہ عمل تھا جی سورہ شمس کا 40 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے 40 دن تک لگاتار۔ تو یہ ہے کہ اب کچھ بہنوں کا تو ایشو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ درمیان میں آ جاتا ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جب شروع کر لینا ہے تو پھر اس کو ختم نہیں کرنا۔ آپ وضو کیجئے، ناغہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ وضو کر کے اگر آپ اس کنڈیشن میں بھی ہیں جو کہ منتھلی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے پرابلم کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں 5-6 دن، لیکن آپ اس دوران بھی وضو کر کے آپ کی زبان جو ہے وہ پاک ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ناغہ اس میں بالکل نہیں کرنا۔ 40 دن تک سورہ شمس کو روزانہ 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہوا کہ جو بھی بات میرے منہ سے نکلتی تھی ابھی میرے تصور میں ہوتی تھی، میرے خیال میں ہوتی تھی، میرے منہ سے بھی وہ دعا نہیں نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی کر دیتے تھے معاملات کو۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ بتایا تو مجھے 40 دن تک گیا تھا، لیکن میں نے اس کو جاری رکھا اپنی زندگی میں تقریباً 7 سے 8 سال۔ لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ پھر میرے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ غیب سے میرے دماغ میں کچھ بھی ہونے والا ہوتا تھا تو مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ابھی میرا دماغ یہ کہتا تھا، فار ایگزامپل انہوں نے مثال دی کہ راستے میں چلا جا رہا تھا، میرے آگے آگے ایک شخص، تو مجھے لگا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور یہ گر جائے گا، اور 1 سے 1.5 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، چند سیکنڈ کے اندر اندر سیم اسی طرح سے ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں کہ میں نے جو بھی سوچا مجھے لگا کہ یہ ہونے والا ہے تو بالکل ویسے ہو جاتا تھا۔ تو میرے دل میں ایک ڈر اور خوف بیٹھ گیا، کیونکہ حادثات جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، اور انسان ہی ہے، چاہے کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل جو ہے انسانوں کا وہ نرم رکھا ہے، نازک رکھا ہے۔ تو وہ کہتے کہ پھر جب میرے اوپر اس طرح کے غیب کے راز ظاہر ہونے لگ گئے تو پھر میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا، لیکن 7-8 سال تک میں نے اس عمل کو روزانہ دہرایا۔ زبانی یاد تھا تو مجھے اس کے بہت سے فوائد ہونے لگے کہ جو میں سوچتا تھا وہی ہیپن ہو جاتا تھا۔ تو پھر میں نے
اس لیے اس عمل کو 7-8 سال جاری رکھا، لیکن اس وجہ سے جو آپ کو بتایا کہ غیب کے راز ان پر کھلنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈر گیا، بہت زیادہ میرا جو ذہن تھا وہ خوف میں چلا گیا، تو پھر میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ تو لیکن بتایا انہوں نے یہ تھا کہ ان کے استاد محترم نے ان کو بتایا تھا 40 دن کے لیے، تو جب آپ 40 دن کے لیے اس عمل کو کر لیتے ہیں، 40 مرتبہ دن میں کوئی بھی وقت آپ رکھ لیں، لیکن بہترین وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ رات ہوتی ہے اس وقت آپ اس کو پڑھیے، اور اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیے، درمیان میں کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، اور 40 روز تک اپنی دعا مانگیں، جو بھی آپ کی دعا ہے انشاءاللہ پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ ان 40 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اور بدبختی کی اگر کوئی علامت، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ بدبختی کی کوئی علامت آپ کے اوپر ہوگی، آپ کے بخت میں کوئی چیز ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی زندگی میں وہ لکھی جائے گی، اور آپ کے لیے آسانیاں انشاءاللہ پیدا ہوں گی، اور آپ پورے کامل یقین کے ساتھ یہ پڑھیے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، بالکل ویسے ہی حرف بحرف جیسے استاد محترم نے بتایا تھا، اور اگر آپ لوگوں کا کام ہو جائے، آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے، جو بھی آپ سوچتے ہیں، اور یہ عمل انہوں نے اس کی خاص اجازت دی تھی کہ آپ تمام لوگوں کو بتا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور آپ بس ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہی ہمارے لیے اس کا انعام ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے۔ اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی عمل آپ کو سارے کا سارا میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اکیلے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور جو وقت ایک دن آپ نے مختص کر لیا، کوشش کیجئے کوئی بھی وظیفہ ہو تو روزانہ آپ اسی دن پر اسی وقت پر آپ اس کو کیجئے، ٹائم کو جو ہے بدلنا نہیں کہ آج فجر کے بعد کر لیا تو کل عصر کے بعد کر لیا تو پرسوں آپ نے مغرب کے بعد کر لیا، ایسے پھر اس کا زیادہ جلدی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کی ہوئی عبادت جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی عبادت ہو، کم عبادت ہو، لیکن اگر آپ اس کو لگاتار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ اور دیکھیے جی لاہور سے ہو کر میں آ گئی تھی واپس، اور آ کر اب ہمارا جو تھوڑا بہت کام تھا وہ کیا، عشاء کی نماز پڑھی، لان میں اپنی زیر نگرانی رات کو لازمی پانی لگواتی ہوں وہ لگوایا، اور آخر میں جی کچن کو صاف کر کے اچھے سے ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، ابھی بچوں کو بھی کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا، 12 بج گئے تھے تقریباً، اور سونے کا وقت ہو گیا تھا۔ آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے گا، اور جس کی جو بھی خواہش ہے اللہ اس کو پاکستان پاک کا صدقہ کر کے ضرور حل کر دے۔ کل انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔